السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر مختلف خبریں جہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہاں پہ کل سے جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی جو رکن ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی، صوبیہ شاہد، ان کے اوپر ایک کامنٹری جو ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں آج ذرا سفر میں تھا، لاہور سے اسلام آباد سے واپس ایک ہی دن میں، تو ذرا ایک تو ویلاگ بھی کافی لیٹ آیا اس کے، اور پچھلے ویلاگ میں ہم سے مس ہو گیا، تو اس مرتبہ اس پہ ہم ذرا کامنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا پروگرام آج بنایا ہوا تھا، احتجاج کیسا رہا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیگر خبریں ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو سارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوسرا، ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کہ جو ہماری ڈونیشن ڈرائیو چل رہی ہے، 75% اب ٹارگٹ اپنا ہم اچیو کر چکے ہیں، اور 25% اب یہ ٹارگٹ رہ گیا ہے، اور امید ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے 10 تاریخ کا میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے ہم نے یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے۔ تو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ انٹرنیشنل ریمیٹنسز بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈونیشن ڈرائیو میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیے اس ویڈیو کے اوپر جو بیسکلی مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی ہیں صوبیہ شاہد، ان کے بارے میں بیسکلی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لگ اس طرح رہا ہے جیسے یہ جو ہے وہ یا تو مہمان آئے ہوئے ہیں، گیسٹ گیلری سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے، جو اس ویڈیو کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، ان کو فوکس کرتے ہوئے اور ان کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ جی اچھا، میں اس کے اندر میرے اندر شاید اتنے گٹس بھی نہیں ہیں کہ میں شاید اس گفتگو کو ریپیٹ کر سکوں، میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن انتہائی مطلب اس کے اندر جو ہے وہ ان کی بولیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے، ایک خاتون کے بارے میں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور انتہائی واہیات، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، انتہائی واہیات گفتگو ہے جو صوبیہ صاحبہ کے بارے میں جو ہو رہی ہے۔ میرے 2-4 سوال ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے، جب سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے، تب سے یہ وہاں پہ اس ہاؤس کے اندر احتجاج کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ کارکن ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ گھڑی کا اشارہ بھی انہوں نے کیا، ان کے اوپر چیزیں پھینکی گئیں، لوٹا پھینکا گیا، جوتا پھینکا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے، میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو چاہوں گا کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ کس پستی میں جا چکی ہے۔ جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں نا کہ پچھلے 10 سال میں ہماری جو سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے اس گھٹیا گفتگو کی وجہ سے، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، جو اس بات کی قدر نہیں کرتا کہ آپ ایک عورت کے بارے میں جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ عیاں ہیں اس کے اندر۔ اور آئی ایم پریٹی شیور یہ گفتگو کر رہے ہوں گے ان کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہوگا، یہ آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیجئے۔ لیکن اس کو جتنی اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ آ کے، کیونکہ حکومت ان کی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر اب ان کی حکومت ہے، لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ چکا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جڑا بابا ہے اور یہ باقی جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث تھے، جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے یا یہ جو گفتگو کر رہے تھے، ان کو آپ نشان عبرت بنا دیتے، ان کو پکڑ کے ان کو نشان عبرت بناتے۔ اور میں بلکہ ایک سجیشن دینا چاہوں گا، ان لوگوں کو آپ سامنے بٹھائیں، اور سامنے بٹھا کے نا ان کی گھر والوں کو ساتھ کھڑا کریں، ان کے گھر والوں کو ساتھ کھڑا کریں، اور اس کے بعد ایک بڑی سکرین کے اوپر نا یہ ویڈیو دکھائیں کہ جناب یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ کے گھر کے مردوں کا دوسری عورتوں کے بارے میں۔ ان کو دکھائیں کہ تم لوگ گندگی کی کس پستی میں جا چکے ہو، تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کیا گٹر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر پالا ہوا ہے، ہم نے کس قسم کا گندا ذہن جو ہے وہ ہم نے اپنے گھر کے اندر پالا ہوا ہے، کہ وہ ایک عورت کی طرف ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تو میں اس عورت کا وہ کر سکتا ہوں۔ چلتے پھرتے بھیڑیے ہیں یہ لوگ، کہ ان کے سامنے کسی کے گھر کی عورت، ماں، بہن، بیٹی جو ہے نا وہ سیف نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے گی۔ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، 100 دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ میں اس عورت کے ساتھ یہ کروں تو وہ کروں۔ مجھے لٹرلی گھن آ رہی تھی اس شخص کی شکل دیکھتے ہوئے، اس گفتگو کو سنتے ہوئے، کہ کیا کس قسم کی جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ یوز ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہ یہ لوگ پلے بڑے ہیں، کہاں پہ ان کی بریڈنگ ہوئی ہے ایسے جانوروں کی جو اس قسم کی سوچ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ
خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی یہ جو رکن ہے صوبیہ شاہد، ان پر اشیاء پھینکنے کے خلاف تھانے میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے، اور خاتون رکن کو بوتلیں مارنے اور بدتمیزی کرنے کے خلاف پولیس سے رجوع کیا گیا۔ اس حوالے سے صوبیہ شاہد نے تھانہ شرکی میں درخواست جمع کرائی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے اس سلسلے میں ایف آئی اے سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون رکن کو لوہے کی چیزیں مارنے والوں کی ویڈیوز ایف آئی اے کو دی جائیں گی، جبکہ بدتمیزی کیے جانے کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے جو ہے وہ ان سے صوبیہ شاہد سے ملاقات بھی کی، اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ اب اس کے علاوہ آ جائیں جناب، پاکستان تحریک انصاف کا جو آج احتجاج تھا، میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ مختلف شہروں کے اندر جو ہے انہوں نے یہ احتجاج رکھا ہوا تھا۔ اب جو دو بڑے شہر ہیں، مثال کے طور پہ کراچی، لاہور یا پھر اسلام آباد، پنڈی، اسلام آباد اور پنڈی کے اندر تو یہ صورتحال ہوئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ دن بھر بارش ہوتی رہی، تو بارش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بڑی ڈسرپشن ہوئی، لیکن اس کے باوجود لاہور کے اندر جو ہے وہ لوگ نکلے۔ اور میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز کے چیف منسٹر بننے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا احتجاج تھا، اور یہ احتجاج بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو دیکھنے سے تعلق تھا کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ، اب آپ اس کو بارش کی ریزن کہیں، گرفتاری کا ڈر کہیں، یا ویسے ڈر کہیں، لیکن اٹ واز اے فلاپ شو۔ پاکستان تحریک انصاف کا آل اوور پورے پاکستان جہاں جہاں بھی یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے، انتہائی فلاپ شو تھا۔ میں ایکچولی اس صورتحال کے اندر بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ زیادہ نکلیں گے، لیکن میں نے جو کیلکولیشنز کی ہوئی تھی یہ اس کا 50% بھی نہیں تھا جو میرے ذہن میں تھا کہ کم از کم اتنے لوگ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب جس طرح جلسے کے لیے جو ہے وہ 40، 50، 60 ہزار بندہ آ جاتا ہے، آبویسلی وہ نہیں ہوتا، یہ ایک احتجاج ہے اور اس کی تعداد جو ہے وہ 10، 15، 20 ہزار تک ہی میکسیمم جا سکتی تھی، اس سے زیادہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے قریب بھی یہ فگرز نہیں تھے۔ اب دوبارہ وہی بات ہے کہ گرفتاری کا ڈر تھا یا موسم ایسا تھا، میں تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور آپ اس سچویشن کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں نکلے۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو گرینڈ الائنس بنانے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلان ہے کہ جی ہم دھاندلی کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے اور اس میں دیگر جماعتیں، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں کو بھی شامل کریں گے، آئی تھنک کہ یہ اس کو بھی ایک بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ، ایٹ لیسٹ آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اوبیسلی یہ سیاسی چیس گیم ہوتی ہے، اس میں چند مہینوں کے بعد کہانیاں چینج بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جو پرانے دشمن ہوتے ہیں جو کہ بن رہے ہیں۔ اب مطلب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا صدر مملکت کا جو امیدوار ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مطلب کر دیا تو کر دیا، ہوں گے تو نہیں، آبویسلی نمبرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے زیادہ ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہی محمود خان اچکزئی صاحب جب پی ڈی ایم کے ساتھ تھے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اور جب ان کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے تو ان کے اوپر جو اعتراضات اور تنقید ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی ہی بلو دا بیلٹ قسم کی، مطلب یہاں تک کہ ان کی جو پیٹریٹزم ہے یا ان کی لگن جو ہے یا محبت جو ہے ملک کے ساتھ، اس کے اوپر بھی یہ لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے تھے اس وقت۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ when the tables have turned، اور آج ان کا محمود خان اچکزئی کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے تو ان کو دھکا دے کے جو ہے انہیں بنا دیا چلیں جناب آپ صدر کے جو ہے وہ ہمارے امیدوار ہیں۔ یہی محمود خان اچکزئی ہیں جن کے خلاف 2014 میں عمران خان نے سر پہ جو ہے وہ چادر لے کے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ بڑی ہی بچکانہ حرکت تھی اس وقت، بہت بچکانہ۔ اب آپ یہی اندازہ کیجئے نا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی اتنی مخالفت کرو، دشمنی اتنی کرو کہ کل کو سلام دعا بھی کر سکو، کل کو آپ ملنے جوگے ہو۔ مطلب اب آپ مجھے بتائیے، میں وہ محاورہ بولنا نہیں چاہتا کہ آج 10 سال کے بعد، آج یہ بالکل پورے 10 سال ہو چکے ہیں، 2014 میں عمران خان نے ان کا مذاق اڑایا تھا، آج 2024 میں ان کی جماعت جو ہے انہی کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنا رہی ہے۔ تو آج 10 سال کے بعد جب آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کو کیا کہا جائے، کیا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا جائے، کیا محاورہ جو ہے وہ یہاں پہ اناؤنس کیا جائے؟ وہی مولانا فضل الرحمان جس کو آپ ڈیزل کہتے تھے، آج دھڑ دھڑ ان کے گھر بھاگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ وقت بدلا نا، حالات بدلے، جذبات بدلے، خیالات بدلے۔ آج آپ مولانا فضل الرحمان کے در کے اوپر بار بار جا رہے ہیں، وہ اٹھ کے ایک دفعہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ ابھی تک کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کے دفتر یا پی ٹی آئی والے کے کسی کے گھر نہیں گئے، آپ اڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ جانا چاہیے، یہ مت سمجھیے کہ میں منع کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن
یہی سوچ رکھنی چاہیے. یہ جو عمران خان, میں آج دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ جناب کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس سے نہیں ملوں گا, میں اس سے نہیں ملوں گا. آپ سب سے ملیں گے, آپ کو ملنا پڑے گا, کیونکہ جمہوریت اسی طرح ہی چلتی ہے. آج آپ مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, آپ ملتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور آگے بھی ملیں گے. آپ جھوٹ بولتے ہیں جب آپ کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا. آپ نے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ بنایا تھا. آپ نے اسی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ میسیجز بھیجے ہوئے ہیں. ملک ریاض کی آڈیو سامنے ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خان صاحب کا جو ہے وہ میسج آیا تھا, بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ کرتے رہے ہیں پبلک پوسچرنگ کے اندر, آپ بار بار یہ کہتے رہے میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا, لیکن آپ کرتے رہے ہیں اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, آگے بھی کریں گے آپ. اور ہونا بھی یہ چاہیے, سیاست کے اندر یہی چیز ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اتنی اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ سے 10 گنا زیادہ اسٹرانگ پوزیشن آپ کا فالوور لیتا ہے. آپ کا چاہنے والا, آپ کو آئیڈلائز کرنے والا جو بندہ ہے نا, وہ یہ پوزیشنز لے لیتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے, ساڈے لیڈر نے کہتا ہے ایلو پھر ایسی دی تیسی, میں 10 گنا اور آگے جاؤں گا. اور وہ آپ کی وجہ سے اپنے بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ سب سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جی ساڈے خان نے کیا ہے, مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے تو وہ ڈیزل ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ 3 سال کے بعد اسی مولانا فضل الرحمان کے در کے اوپر جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تاڑی مہربانی ووٹ دے دو. اب کس منہ سے, آج کے بعد آپ کس منہ سے جائیں نا پھر, جب اگر تو آپ اتنے ہی پرنسپل سٹانس لیتے ہیں جو آپ بار بار کہتے ہیں جی میں نے پرنسپل سٹانس لیا ہے, جائیں مولانا فضل الرحمان کے جب جا کے دروازے کی گھنٹی پہ جاتے ہیں نا تو پھر بھی کہیں ڈیزل ہم اندر آ سکتے ہیں, تب بھی تو یہی کہیں نا, وہی زبان استعمال کریں جو جلسے میں کرتے تھے. پھر آپ کو پتہ لگے گا اندر سے کیا جواب آتا ہے آپ کو. تو نہیں کرنا چاہیے, میں اسی لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں, اتنا نہیں کرنا چاہیے. آگے ایک اور سنیے جناب کہانی, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, اب یہ مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ کہ بہرامند تنگی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, لیکن اب پیپلز پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے. ان کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ایکس یعنی کہ ٹویٹر اور یوٹیوب پر پابندی لگانے کی قرارداد سینٹ کے ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے. اور 4 مارچ کو ہونے والے سینٹ اجلاس کے جاری ایجنڈے کے مطابق سینیٹر صاحب کی قرارداد یہ ایجنڈے میں شامل ہے. اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ملک کی نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف اصولوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ عوام میں مذہب اور زبان پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کے ذریعے ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہونے پر تشویش ہے. مفاد پرست یہ پلیٹ فارم مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جعلی قیادت کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سینٹ حکومت پاکستان کو تجویز کرتا ہے کہ فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ایکس اور یوٹیوب پر پابندی لگائی جائے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا کر نوجوان نسل کو ان کے منفی اور توقع اثرات سے بچایا جائے. اچھا, اب 2-4 ایشوز ہیں. ایک تو یہ بہرامند تنگی صاحب جو ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس بات سے اتنا تنگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے پابندی لگانے کی بات کر دی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر ایک پرابلم ہے, اگر ایک شخص بیمار ہے, اس بیماری کا علاج ڈھونڈیے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں بندے نے گولی مار دو, اس بندے کو گولی مار دو, وہ جو اس کے اندر بیماری ہے یا کوئی پرابلم ہے آپ اس کو گولی مار دیں. آپ آلریڈی, اب میرے خیال میں شاید 1 ہفتہ ہو گیا یا شاید ہفتے سے بھی اوپر ہو گیا, آئی ہیو ٹو ری چیک دس, کہ آپ نے ٹویٹر یا ایکس جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ وی پی این ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ, مطلب دا آئرنی از کہ آپ کے اپنے کیئر ٹیکر منسٹرز یا دیگر اور جو بڑے سیاسی رہنما ہیں, مطلب مریم اورنگزیب صاحبہ فار ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, مریم اورنگزیب ہو گئی, یا مسلم نون کا آفیشیل اکاؤنٹ ہو گیا جو اب حکومت میں ہے یا حکومت میں آنے لگا ہے, وہ تک ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر رہا ہے. تو وہ کس طرح پوسٹ کر رہا ہے, وہ وی پی این یوز کر کے پوسٹ کر رہا ہے. اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو ایک تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ نے وی پی این کا آپشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جناب وی پی این استعمال کر کے کر لیں. بھائی 2024 کا دور چل رہا ہے, 2024 کا. آپ لوگ کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی زبان بندی کر کے اگر کوئی غلط خبر پھیلا رہا ہے, میں ہمیشہ, مجھ سے زیادہ میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی یوٹیوب کے اوپر اتنے ویلاگس کر چکا ہوگا کہ وہ بیٹھ کے چیزوں کو فیکٹ چیک کرے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہو, یا ان دونوں پارٹیز کی مخالفت میں ہو. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے فیکچوئل پوزیشن پہنچائی جائے. جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کو جو ہے وہ فیکٹ چیک کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں غلط خبر پھیلا رہے ہیں. یہ کام اگر میں کر سکتا ہوں, یہ حکومت پاکستان نہیں کر سکتی.
کتنا مشکل کام ہے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یا کوئی ٹویٹ کرے یا اگر کوئی ویڈیو بنائے جس میں وہ فیکٹ چیک نہیں کر رہا, جس میں وہ فیک نیوز دے رہا ہے, پکڑ لے جا کے اسے. اس میں کیا مشکل کام ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. جب آپ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر یہی ہوگا. جب آپ, کیونکہ آپ سے سنبھالا نہیں جاتا, آپ کو سمجھ نہیں آتی, اچھا ایک کام کرو, پھر بند کر دو اس کو سارے. کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے جناب وہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج بہت ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بہت احتجاج کرتی ہیں, اس سے کیا اثر پڑتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر چیزیں پھینکی جا رہی ہیں. ایک کام کرو, پارلیمنٹ ہی بند کر دو, ملک کی پارلیمنٹ ہی بند کر دو. یہ کیا سوچ ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ بہرامند تنگی صاحب نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں, جو کہ ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ میں یہ مانتا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کمپیریزن میں بہتر ہے. تو یہ بہرامند تنگی صاحب نے سیکھا ہے کہ لوگوں کی آواز ہی بند کر دو. یہ اتنے سال لگا کے پیپلز پارٹی میں یہ سیکھا ہے آپ نے, کمال ہے ویسے. اچھا جی, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے جناب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے, اور حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے, انہوں نے جناب سرکاری بھرتیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے. اور حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی, جس میں کے پی اسمبلی کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین, بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے, رہنماؤں نے شرکت کی. بابر اوان, اعظم سواتی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس دوران بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا, پولیس کے ساتھ دھکم پیل ہوتی رہی, مہمانوں کی کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ کارکنوں نے ماشاءاللہ قبضہ کر لیا, اور ارکان اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر بھی ماشاءاللہ کارکن جو ہے, مطلب وہ جو مہم اور جو ہبڑا دبڑی ہم نے اب تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھی ہے, حلف برداری کی تقریب میں بھی ماشاءاللہ یہی صورتحال تھی. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ وہ اسمبلی کے قومی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ موجود تھے, تو ایک صحافی نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا. ایک صحافی نے ان سے کہا کہ عمر ایوب صاحب, آپ اس وقت ایک ریاستی جبر کے خلاف بات کر رہے ہیں, دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے گرینڈ فادر نے پاکستان میں, یعنی کہ آپ کے دادا نے پاکستان میں پہلی دھاندلی کی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جمہوریت کی بساط لپیٹی. آپ کے والد صاحب نے ان کے جلسے پر فائر بھی کیے. تو کیا آپ, جبکہ آپ جمہوریت کی مؤثر آواز بلند کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بزرگوں کے اعمال پر شرمندہ ہیں یا معافی مانگیں گے؟ تو عمر ایوب صاحب یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی, پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس تاریخی حقائق بالکل غلط ہیں, پاکستان کی تاریخ ذرا صحیح پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. سوال ہوا کہ آپ کے دادا نے مارشل لاء نہیں لگایا تھا؟ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی نہیں. سوال ہوا کہ فاطمہ جناح کو غدار کس نے قرار دیا تھا؟ اور یہ اس کا جواب دیے بغیر عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کمرے میں چلے گئے. اچھا, میرے اس کے اوپر بھی جو ہے نا, میری ذرا یہ جو انٹریکشن ہے, اس کے اوپر میری ذرا ایک ڈفرینٹ رائے ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. یہ دیکھیے, دادا کے جو جرائم ہیں یا دادا کی جو غلطیاں ہیں نا, اس کی سزا آپ پوتے کو نہیں دے سکتے. پہلی بات تو یہ بات تو کلیئر کر لیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب کہ جی کیونکہ آپ کا ڈی این اے ملتا ہے ایوب خان کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں بھی مارشل لاء ہے. یہ وہی والی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جس نے جو کچھ کیا ہے, میرا خیال میں بات اس کے بارے میں کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ, دوبارہ ٹیبل کے کس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہیں, کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا بھی ہے, چاہے وہ آپ کا فیملی ریلیٹو بھی ہے, تو اور آج اگر واقعی آپ کے اندر واقعی ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے, تو ہیو دا گٹس اینڈ ہیو دا کریج ٹو سے کہ جی میرے دادا نے غلط کیا, اور میں اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. اور وہی والی بات ہے کہ جی ان کی غلطیاں تھیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا قصوروار مجھے ٹھہرایا جائے یا میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, واٹ ایور اٹ از. تو کوشچن واز فیئر, آنسر شوڈ ہیو بین بیٹر. عمر ایوب صاحب کو میرے خیال میں ایک بہتر جواب دینا چاہیے تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگین, کہ دادا کے اوپر جو بھی الزامات ہیں یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے, اس کا قصوروار جو ہے وہ آپ پوتے کو نہیں ٹھہرا سکتے. یو ہیو, ہاں پوتے نے اگر کچھ کیا ہے, اور ویسے بہت کچھ کیا ہے, پوتے نے بھی ماشاءاللہ مختلف سیاسی جماعتیں, کاف میں بھی رہے, نون میں بھی رہے, تحریک انصاف میں بھی رہے, اس کے اوپر سوال بنتا ہے ان سے کہ بھئی آپ اتنی پارٹیاں چینج کرتے رہے. لیکن ماشاءاللہ اس پارٹی میں اب جتنی ترقی مل گئی ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل بن گئے ہیں, اتنی ترقی ان کو کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں ملی. یہ بھی فیکٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف میں ان کو اتنی جگہ ملی ہے. اس کے علاوہ
ایک اور خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے کابینہ کے وزیروں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھنے کا فیصلہ کیا اور وفاقی کابینہ میں وزیروں کی تعداد 20 ہونے پر ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم کو میری ٹائم کی وزارت مل سکتی ہے، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ملنے کا فی الحال بتایا جا رہا ہے کوئی امکان نہیں ہے، اور سندھ کی گورنرشپ کے لیے نام پر ایم کیو ایم میں 2 رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ کامران ٹسوری کو گورنر بنانے کا خواہش مند ہے، جبکہ ایک گروپ جو ہے وہ خوشبخش شجاعت صاحبہ کو جو ہے وہ یہ گورنر جو ہے وہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ پہلے ہی گورنر کے عہدے کے اوپر موجود ہیں، لیکن کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے اندر جب وہ ایکچولی ان کو بنایا بھی جا رہا تھا تب بھی ایم کیو ایم کے اندر یہ رائے تھی کہ کامران ٹسوری صاحب کو نہ بنایا جائے، ایک گروپ بڑی سخت ان کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو یہ وہ والا گروپ ہے جو خوشبخش شجاعت صاحبہ کو جو ہے وہ سپورٹ کر، میری اطلاع کے مطابق ویسے خوشبخش شجاعت صاحبہ جو ہے اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہیں، لیکن آبویسلی جب فائنلائز ہوگا تو پھر موسٹ پروبیبلی شی ول آلسو ریٹرن۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔